اصل بات ہے وقت کی قدر. اہل اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ سمیٹنے کا موقع ہے. جتنی رحمتیں لینی ہیں، جتنی برکتیں لینی ہیں، جو کچھ لینا ہے لے لو. پتہ نہیں آئندہ سال موقع ملے کہ نہ ملے، چانس ملے کہ نہ ملے. اسی لیے خوب جم کر بات کرنی چاہیے. اور تیسرا عشرہ سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے، اور اسی عشرے میں سب سے زیادہ ناقدری ہوتی ہے. زیادہ تر لوگ شاپنگ، مارکیٹ، بازار، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں دکان بھی خوب چل رہی ہوتی ہے. ایک طرف تو اللہ کی رحمت خوب اتر رہی ہوتی ہے، دوسری طرف دنیا خوب آ رہی ہے. ہم ایسے ناقدرے ہیں کہ ہم اللہ کی رحمت کو سمیٹنا نہیں چاہتے، دنیا سمیٹنا چاہتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ ہمارا موقع ہے، اگر نہیں کمائیں گے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا. اللہ کے بندو، جو آخرت میں کام آنے والا ہے وہ تو اصل یہ تھا، اصل یہ نہیں. دنیا تو یوں ہی کٹ جائے گی، ایسے کٹ جائے گی، اور جو قسمت کی روزی ہے وہ مل کر رہتی ہے بندے. الحمدللہ رب العالمین. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. فرشتے اترتے ہیں اور روح سے مراد جبریل علیہ السلام ہیں. فیہا، اس رات میں، باذن ربہم، اپنے رب کی اجازت سے، من کل امر، ہر فیصلے کو لے کر، ہر فیصلے کے ساتھ، یعنی جو ہونے والا ہے ایک سال کے اندر وہ سب لے کر اترتے ہیں. کتنے فرشتے اترتے ہیں؟ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً لکھا ہے اپنی تفسیر میں، ایک حدیث نقل فرمائی کہ صحرا سے مراد جنگلوں اور سمندروں میں جتنے بالو کے ذرات ہیں، ان ذرات سے زیادہ فرشتے اس رات میں اترتے ہیں. اور اترنے کے بعد جہاں جہاں لوگ عبادت کر رہے ہیں، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی اللہ کو یاد کر رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، جس طریقے سے بھی کوئی آدمی کچھ کر رہا ہے، فرشتے جا کر ان کو سلام کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سلام، یہ رات سلامتی والی ہے، ہی حتی مطلع الفجر. اس میں بشارت ہے کہ یہ جو رات ہے کب تک ہے؟ یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے. فجر کے طلوع ہونے کی رات، اس رات کی فضیلت، اس رات کی برکت رہتی ہے. یعنی اگر کوئی آدمی تہجد میں بیٹھ کر 4، 5، 10 رکعت پڑھ لیتا ہے تو اس کو یہ فضیلت مل جائے گی. اور کوئی مشکل کام نہیں ہے. عام طور پر رمضان میں تو لوگ سحری کھانے کے لیے اٹھتے ہی ہیں، لہذا آرام سے اٹھیں اور اٹھنے کے بعد جو ہے تہجد پڑھ لیں 2-4 رکعت. بعض اہل اللہ کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اخیر عشرے میں رات میں سوتے ہی نہیں. میں اپنے پیر و مرشد کے ہاں گیا ہوا تھا چننے پچھلے سال، تو میں نے دیکھا ایک دہلی کے آئے ہوئے تھے پورے انڈیا سے، تقریباً بہت سے لوگ جگہ سے، کوئی مہاراشٹر سے آ رہا ہے، کوئی کرناٹک سے آ رہا ہے، کوئی بنگلور سے آ رہا ہے، کوئی کیرل سے آ رہا ہے، ادھر یو پی سے، راجستھان سے، دہلی سے بھی کچھ لوگ آئے ہوئے تھے. میں نے ایک بزرگ کو دیکھا کہ داڑھی سفید، غالباً 65 سال کی عمر ہوگی، اور پوری رات وہ اخیر عشرے میں جاگ جاتے ہیں، سوتے نہیں، فجر کی نماز پڑھ کے ڈائریکٹ سوتے تھے. تو پوچھا ان سے کہ حضرت آپ سوتے نہیں ہیں؟ کہا کہ سونے کے لیے خبر تو ہے، انشاءاللہ سوئیں گے. سوچا ہے کہ کم سے کم یہ موقع غنیمت ہے، کچھ کر لو، اللہ والوں کی صحبت میں آئے ہوئے ہیں، اس لیے رات پوری گزار دیتے ہیں، فجر کے بعد سوتے ہیں. فجر سے لے کر 9-10 بجے تک سو جاتے تھے، اور اللہ نے ایسی برکت رکھی تھی، عبادت خوب کرتے تھے نا، تو ان کا چہرہ دیکھ کے دور سے لگتا تھا کہ کوئی اللہ کا ولی ہے. جامعہ ملیہ کے پروفیسر تھے پہلے، سابق پروفیسر، اور داڑھی بڑی بڑی، اور اس کے بعد پگڑی، اور اس کے بعد کرتا پجامہ، لگتے تھے کوئی مولانا ہے لیکن پروفیسر تھے. ایسے لوگ بھی اس دنیا میں ابھی بھی ہیں جو عبادت کرتے ہیں. ایک اور حافظ قرآن کے بارے میں جانتا ہوں جو پورے رمضان روزانہ ایک قرآن کریم ختم کرتے ہیں. کوئی آسان کام ہے نہیں ہے نا، لیکن کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی توفیق عطا فرمائے، محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ رمضان کا مہینہ اللہ کرے کہ ہم زندہ رہیں، ورنہ تو موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. خوب قدر کریں، فالتو وقت نہیں، کسی سے بات کرنے بلا ضرورت کچھ بھی نہیں، ضرورت ہو تو ہلکے پھلکے کریں، باقی لگے رہیں. شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فجر کی نماز پڑھ کر رمضان میں قرآن کریم پڑھنے بیٹھ جاتے تھے اور ظہر تک پڑھتے تھے. ان کا کوئی بچپن کا دوست ملنے کے لیے آ گیا، دیکھا کہ قرآن پڑھ رہے ہیں، بیٹھ گیا کہ ظہر کی نماز کے بعد فارغ ہوں گے تو مل لیں گے. ظہر کے بعد دیکھا کہ حضرت پھر قرآن لے کے بیٹھ گئے، قرآن پڑھ رہے ہیں. پھر عصر میں سوچا کہ عصر سے فارغ ہوں تو بات کریں گے، دیکھا کہ عصر کے بعد بھی جو ہے قرآن لے کے بیٹھے ہیں مغرب تک. مغرب کی نماز پڑھ کے سوچا کہ اب تو افطار کے بعد کچھ آرام ہوگا تو ملیں گے، تو دیکھا کہ مغرب پڑھ کر کے اوابین لمبی لمبی نماز میں کھڑے ہو گئے. السلام کلام ہو گیا تھا، وہ جانے لگے تو انہوں نے کہا حضرت سے، ہمارے یہاں بھی رمضان آوے ہے لیکن یوں بخار کی طرح نہ آوے ہے.
ایسا لگتا ہے بخار آ گیا ہو کہ آدمی بیمار پڑا ہے تو پڑا ہے، کسی سے کوئی مطلب نہیں، اصل بات ہے وقت کی قدر۔ اہل اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ سمیٹنے کا موقع ہے، جتنی رحمتیں لینی ہیں، جتنی برکتیں لینی ہیں، جو کچھ لینا ہے لے لو، پتہ نہیں آئندہ سال موقع ملے کہ نہ ملے، چانس ملے کہ نہ ملے۔ اسی لیے خوب جم کر بات کرنی چاہیے کہ 3 عشروں میں جو پہلا عشرہ ہے رحمت کا عشرہ، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا خلاصین نار کا عشرہ ہے، اور تیسرا عشرہ سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے، اور اسی عشرے میں سب سے زیادہ ناقدری ہوتی ہے۔ پہلے عشرے میں تو لوگ تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جیسے دوسرا عشرہ شروع ہوا اس کے بعد دھیرے دھیرے ختم، اور دوسرا عشرہ ختم ہوتے وقت جتنے عام دنوں میں نمازی رہتے ہیں نا، ویسے نمازی ایک صف 1.5 صف رہ جاتے ہیں، اور باقی پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ بہتر جانتا ہے۔ زیادہ تر لوگ شاپنگ، مارکیٹ، بازار، یہ وہ، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں دکان بھی خوب چل رہی ہوتی ہے، ایک طرف تو اللہ کی رحمت خوب اتر رہی ہوتی ہے، دوسری طرف دنیا خوب آ رہی ہے۔ ہم ایسے ناقدرے ہیں کہ ہم اللہ کی رحمت کو سمیٹنا نہیں چاہتے، دنیا سمیٹنا چاہتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ ہمارا موقع ہے، اگر نہیں کمائیں گے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ اللہ کے بندو، جو آخرت میں کام آنے والا ہے وہ تو اصل یہ تھا، اصل یہ نہیں، دنیا تو یوں ہی کٹ جائے گی، ایسے کٹ جائے گی، اور جو قسمت کی روزی ہے وہ مل کر رہتی ہے بندے کو، ایسا نہیں قسمت کی روزی نہ ملے۔ میں ایسے اللہ والوں کو جانتا ہوں جو کہ اذان ہو جاتی ہے تو دکان بند کر کے بولتے ہیں آپ کو رہنا رہیے، ہم جا رہے ہیں، نماز پڑھ کر آئیں گے تب آپ کو سامان دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی دکانوں میں برکت عطا فرماتے ہیں، گاہک بیٹھے رہتے سامان یہیں سے لیں گے ہم۔ تو رزق کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں محروم کر دے یا نہ دے، ایسا نہیں ہے، قسمت کی روزی مل کر رہتی ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں ناقدری پائی جاتی ہے، اس ناقدری سے ہم پرہیز کریں،